آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کرتا ہوں. کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا، برا انجام کیا. فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی، پانی سے وہ ہلاک ہو گیا. نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی. اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا. بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں. اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری، سپر پاور ہونے کا نشہ، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے، جو خود آتنک پھیلاتا ہو، دہشت پھیلاتا ہو، اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو، اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو. ایک ایسی حماقت ہے، دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے، 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں. فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی، ایک خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے، اس کی گود میں آ گیا ہے. وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے، تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا، تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا، بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی، کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں، یہ تو بہتا ہوا آیا ہے، وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے، یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا، لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی. کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں. تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا، ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے. بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی. اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے. میرے عزیزوں، یہ کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں. وہی بچہ تھا
جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو۔ اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے، جتنے بھی پلان بنا لے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی، یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں، عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا۔ کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو، وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا۔ آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں۔ حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو۔ اور جب جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طاقت سے، پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے، ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے۔ اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، صبح صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں۔ آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو۔ بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو۔ نہیں ہے تو خواہ مخواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے، تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے
یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہارے زبان، تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں. خبریں مسلسل آتی رہیں، یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو. جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کہاں سے کہاں کیسے کیسے چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا.
दुनिया हमेशा हैरत अंगेज चीजों को देखती आई है। कल को ये बातें खबर में आएंगी। कल का मतलब सुबह ही नहीं, आने वाले दौर में बच्चे और आप सब लोग एक खबर देखेंगे कि एक बहुत छोटी ताकत जिसको 20-25 साल से तोड़ के रखा गया था, उसने बहुत बड़े शोरमा को घुटने पर ला दिया। ये चीजें नई नहीं है, ये दस्तूर के हिसाब से चली आ रही हैं। अबराहा बादशाह बहुत बड़े हाथियों का फौज लेकर आया था और मुकाबला करने के लिए मक्का वाले भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। खाने काबा को ढाने के लिए आ गया था कि खत्म करना है, काबा को ही मिटाना है। हाथियों को लेकर के आया था। रब तबारक व तआला ने क्या भेजा? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ये पूरी सूरह है। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या काम किया, कैसे मामला फरमाया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मंसूबों को अल्लाह ने खत्म नहीं फरमाया? वो अपने बनाए हुए मंसूबों में फंस जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर अबाबील चिड़ियों की झुंड को भेज दिया। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनको वो नोकेले पत्थरों से मारती थी। आज यकीन होगा अबाबील चिड़िया खत्म नहीं हुई, आज भी है। छोटी छोटी सी चिड़िया, और वो जल्दी बैठती नहीं है। उसकी आदत यह है कि उड़ती रहती है। वो अपना अक्सर हिस्सा हवा में ही गुजारती है। उस छोटी सी चिड़िया को अगर तुम हाथ में लेकर मसल दोगे ना तो खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुरान ये कह रहा है वो छोटे नोकेले पत्थरों से हाथियों पर बमबारी करती थी, मारती थी। और जैसी ही वो पत्थर गिरे तो हुआ क्या? अरे कहीं किसी हाथी की चमड़ी को लगा हो, कान को लगाओ, नहीं। अल्लाह फरमाते है फजअलहुम कअस्फिम माकुल, वो तो चिड़ियों ने ऐसा मारा जैसे भुनी हुई मुर्गी को छील के रख दिया गया। मुर्गी खाने के बाद आदमी कैसे उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं, गोश्त निकला हुआ, हड्डियां निकली हुई, पर निकले हुए, उसको कहते हैं खाई हुई मुर्गी की तरह कर दिया था हाथियों को। और किसने किया था? अबाबील ने, छोटी सी चिड़ियों ने। तो ये निजाम कुदरत है। बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत को होना भी जरूरी नहीं है। और इस्लामी ताकत, इस्लामी तारीख तो इससे भरी हुई है। कभी भी आप उठाकर देखें, बद्र में मैदान में आने वाले कुफार ने बहुत हल्के में लिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, अरे 4 घोड़े थे 313 लोगों के पास, और पैरों में चप्पल अक्सर के नहीं है, नाखून उखड़ गए हैं, और तीर और तलवार लोगों के पास नहीं। हजरत उकाशा एक सहाबी कहते हैं कुछ भी नहीं लेकर आया था। हुजूर से अर्ज किया कि जंग में उतरा हूं। हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी उठा लो। वो कहते हैं मैं लकड़ी उठाकर लाया, हुजूर ने उस पर मसा करके दिया, वो तलवार से ज्यादा काम करती थी। और वो लकड़ी खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपने पास जिंदगी भर रखा। और दौरे सिद्दीक अकबर में भी थी, दौरे फारूक आजम में भी थी, जिस लकड़ी से उन्होंने जंग बदर लड़ी थी। और हजरत सुहैल बिन साबित एक सहाबी कहते हैं कुछ के पास तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इस वाक़े को जिक्र करते हुए, सहाबा कहते हैं हम किसी के सामने मुकाबले के लिए गए होते, तलवार हमारी उठी होती है लेकिन गर्दन उसकी पहले से गिरी हुई थी। ये कैसे? रब फरमाता वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब तुम तीर फेंक रहे थे, अल्लाह फरमा रहा है तुमने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका है। फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तुमने उन्हें नहीं कत्ल किया, अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। उनके कामों को रब तबारक व तआला अपना काम फरमा रहा है। जब मशीयत इज़्दी को जलाल आता है तो बहुत छोटी ताकतों से अल्लाह ताला बड़े बड़ों के नशों को खत्म करता है। एक रात पहले बद्र के मैदान में ढोल ताशे बज रहे थे और वहां पर गोश्त भुना जा रहा था कल की जश्न मनाने के लिए। जैसे यहां पार्टियां पहले से लड्डू बना लेती हैं कि कल तो जीतना है, और पूरे लड्डू बनाकर पहले से रखते हैं। बद्र में आए हुए काफिर पहले से बनाए हुए थे और रात भर नाच रहे थे। ये 313, हम तो 1000 की तादाद में, हाथी घोड़े भी हमारे पास, तलवार हथियार भी हमारे पास, सारा साजो सामान हमारे पास। लेकिन दूसरी शाम को पता चला 70 मारे गए और 70 कैदी बनाए गए और बाकी जान बचाकर भागे।
اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں, ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئے کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے, ہماری نے ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے, صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے. لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے, اتر جاتے ہیں, مدد اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو, اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے, سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ, اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو, لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں. یہ ذریعہ ہیں, اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں, سازش کرتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف, پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی, ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب, ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے, جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے, اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے, تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں, ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ, تم مسیح آؤ ہمارے, تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا, اس کو کہا گیا تھا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو, عربوں کے جو حالات ہیں, اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے.